مودی صاحب دھمکیاں دے رہے ہیں کہ پاکستان کو جو ہے پانی بند کر دیں گے اور یہ کریں گے وہ کریں گے، تو پریکٹیکلی وہ یہ کر سکتا ہے کہ پاکستان کا پانی مکمل طور پر بند کریں؟ دیکھیں، مکمل طور پہ بند کرنا یا اس کو جزوی طور پہ بند کرنا، ایک تو جیسے پہلے میں نے ایکسپلین کیا کہ یہ قطعی طور پہ اس کی کوئی گنجائش موجود ہی نہیں ہے. پہلی تو بات یہ تو ہے، بات ایک قانون کی بات ہے. دوسری بات ہے، اگر میں اب وہ انڈس کمشنر کے علاوہ ایک وہ جنرل سٹیزن کے طور پہ بھی اگر بات کروں، اس انٹرنیشنل ورلڈ کے ایک ممبر کے طور پہ بات کروں، تو یہ موریلٹی کے بھی کسی جو ہے وہ تقاضے کے مطابق یہ کوئی ایسی جائز بات نہیں ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ ٹیکنیکلی میں آپ کے ساتھ اگر شیئر کروں تو ٹیکنیکلی اگر آپ سمجھ لیجئے کہ ایک فریق بضد ہو، یعنی پاکستان انڈیا کے کیس میں اگر انڈیا اس بات کے اوپر بضد ہو کہ انہوں نے پاکستان میں آنے والے ویسٹرن ریورز کے پانی کو ڈائیورٹ کرنا ہے، ظاہر ہے پاکستان میں آنے والا پانی تبھی کم ہوگا یا بند ہوگا، بند تو شاید پتہ نہیں ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا، لیکن کسی بھی حد تک کم ہو تو وہ بھی قابل قبول نہیں ہے. تو اگر وہ اس چیز پہ بضد ہوں تو نیچرلی دنیا کے اندر انٹر بیسن ٹرانسفرز ہوئے ہیں، جس کی ایگزامپلز پاکستان انڈیا دونوں کے اندر موجود ہیں. جب ایسٹرن ریورز کا پانی انڈس واٹر ٹریٹی کے تحت انڈیا کو دیا گیا تو انڈیا کیا کر رہا ہے؟ انڈیا اس کو ایک بیسن سے دوسرے بیسن میں ٹرانسفر کر رہا ہے. ہمارے یہاں بھی کیونکہ ہم نے 3 ایسٹرن ریورز انڈیا کو دیے تو اس کا اتنا بڑا کانسیکوینس پاکستان کے اوپر ہے کہ آج کی تاریخ میں یعنی 1974 کے بعد سے لے کے پریکٹیکلی ہمارا ستلج مکمل ڈرائی ہے ایکسیپٹ فار فیو ڈیز ان فلڈز. وہ بھی جب بڑے فلڈز آتے ہیں تو کچھ پانی آ جاتا ہے، اور اسی طرح سے راوی کے اندر بھی پانی ہمارے پاس نہیں آتا. تو وہاں پہ جو ہمارے رقبے یا جو ہماری کینالز، جو ہماری اریگیشن کینال سسٹم ہے، ان کو پانی دینے کے لیے وہ پانی ہم جہلم کا اور انڈس کا اور چناب کا ہی لے کے جاتے ہیں. تو یہ اسی انالوجی کے اوپر اگر وہ اس قسم کا کوئی انیشیٹو لینے کا سوچ بھی رہا ہے اور ایسا کوئی کام کرنے کا ارادہ بھی رکھتا ہے تو اس بات کو گورنمنٹ آف پاکستان کا بڑا واضح موقف ہے جو ریکارڈ کے اوپر ہے کہ دس ول بی کنسیڈرڈ ایز این ایکٹ آف وار. اور اس میں آپ کے ساتھ یہ واضح کروں کہ جس پروسیڈنگ کا میں نے ابھی آپ سے ذکر کیا جو ہم نے 2016 سے شروع کی ہوئی ہے، اس پروسیڈنگ میں ویپنائزیشن آف واٹر کے اوپر کورٹ آف آربیٹریشن کا فیصلہ ہے جی، یہ اپنا یہ 8 اگست 2025 کا، جو کہ پبلک ڈومین کے اندر اویلیبل ہے. اس میں ویپنائزیشن آف واٹر کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں انٹرنیشنل ٹریبیونل ہے یہ کورٹ آف آربیٹریشن، جس کے اندر 5 ججز ہیں. انہوں نے یہ لکھا ہے کہ جو انڈس واٹرز ٹریٹی ہے یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک باؤنڈری ٹریٹی ہوتی ہے. تو باؤنڈری ٹریٹیز جو لوگ انٹرنیشنل لاء کو سمجھتے ہیں وہ اس کو سمجھتے ہیں کہ باؤنڈری ٹریٹی ایسے ہوتی ہے کہ جب تک 2 ملک موجود ہیں جن کے بیچ میں کوئی باؤنڈری ڈرا ہوئی ہوئی ہے تو وہ ٹریٹی اسی طرح سے چلتی رہے گی اور اس کی اسی طرح سے پاسداری ہوتی رہے گی. تو دیر فور یہ ٹریٹی ان پلیس ہے. اس ٹریٹی کی اگر خلاف ورزی ہوگی تو آپ اس کو ایسے سمجھ لیجئے کہ خدا نخواستہ انڈیا اگر یہ سوچے کہ وہ پاکستان کے انٹرنیشنل بارڈرز کی خلاف ورزی کرنے کا کوئی ارادہ کرے گا تو وہ اس کے ارادے کے اوپر پاکستان جو ہے وہ ایز اے اسٹیٹ وہ بھی اس کو بالکل وہ اسی طریقے سے ریسیپروکیٹ کرے گا. جب پہلے یہ ہوتا تھا کہ جب انڈیا پانی چھوڑتا نیچے کی طرف تو آپ لوگوں کو اطلاع دی جاتی تھی، تو اب جب انڈیا پانی بند کرتا ہے یا چھوڑتا ہے اپنے ڈیموں میں تو آپ کو اطلاع دیتا ہے انڈیا؟ جی، یہ میں جیسے عرض کر رہا تھا کہ کیونکہ انہوں نے ٹریٹی کو ابینس میں پلیس کیا ہے تو گریجولی ایون ابینس میں پلیس کرنے سے پہلے ہی انڈیا نے اس کے اوپر فیڈ ڈریگنگ سٹارٹ کر دی تھی. اور ہمارے پاس جو فلڈز کی جو ہے وہ ایڈوانس انفارمیشن جو کہ ٹریٹی انڈیا کو پابند کرتی ہے کہ انہوں نے ایڈوانس میں وہ انفارمیشن پاکستان کو دینی ہے، وہ انفارمیشن انہوں نے دینی پہلے کم کی، یعنی آپ سمجھ لیجئے 23 اپریل 2025 سے وہ انہوں نے اس کی فریکوینسی کم کر دی تھی، لیکن وہ انڈس کمیشن کے چینل سے بہرحال دے رہے تھے. لیکن پھر جب یہ ٹریٹی ابینس میں ہوئی اپریل 2025 میں تو اس کے بعد جو ہمارے پاس خاص طور پہ 2025 میں فلڈ سیزن جو ابھی ہمارا گزرا ہے پچھلے سال کا، اس میں کافی بڑے فلڈز آئے ہیں ہمارے پاس، ستلج میں بھی آئے ہیں خاص طور پہ اور راوی کے اندر بھی. تو وہ انفارمیشن انڈیا نے پرماننٹ انڈس کمیشن کے چینل سے پرووائڈ نہیں کی، ایک. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو انہوں نے فارن آفس کے لیول پہ یا وزارت خارجہ کے ساتھ شیئر کی ہے جو بھارت کا ہائی کمیشن اسلام آباد میں، وہ بھی انہوں نے کوالیٹیٹیو فارم میں شیئر کی ہے اور پیس میل مینر میں کی ہے، ریگولر نہیں کی. یعنی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ انہوں نے بتایا کہ جی فلاں مقام پہ آج صبح 8 بجے کے مطابق
جو ہے وہ اونچے درجے کا سیلاب آبزرو کیا گیا ہے. کتنے کیوسک تھا, کب سے تھا, اس کے بعد کتنا تھا, اور جب وہ اونچے درجے سے درمیانے میں گیا تو وہ انہوں نے اس کے بعد پھر اس کی انفارمیشن وہ بھی روک دی. تو یہ ہے صورتحال اس کی. اور پاکستان کو اب اپنے حصہ کا پانی مل رہا ہے, انڈیا نے اس میں کوئی کمی تو نہیں کی؟ دیکھیں اس وقت تک میں جیسے آپ کو عرض کیا نا کہ یہ بات اتنی مطلب ہے کہ سادہ نہیں ہے کہ پاکستان کا حصہ کیا ہے یا جو ہے وہ پاکستان کے حصے کا پانی کیا ہے. یہ کوئی ایک نمبر نہیں ہے کہ جس کو ہم کہیں کہ جی یہ پاکستان کے حصے کا پانی ہے اور یہ سال ختم ہوا تو یہ والا نمبر پورا ہو گیا تو ہم یہ ڈکلیئر کریں گے کہ پاکستان کے حصے کا پانی مل گیا. پاکستان کا حصہ کیا ہے؟ انڈس واٹر ٹریٹی کے تحت پاکستان کا حصہ مغربی دریاؤں کے پانی پہ وہ ہے کہ ایک دن ایک گھنٹے کے حساب سے جو نیچرل پیٹرن آف فلو ہے وہ پاکستان کو اسی نیچرل پیٹرن کے اندر اویلیبل ہونا چاہیے. یعنی آپ اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ اگر پاکستان کے حصے کے پانی کو اگر ہم کوانٹم کی ٹرمز میں ڈیفائن کریں اور ہم کہیں کہ جی یہ کوئی تقریباً 117-120 MAF کے قریب جو ہے یہ ویسٹرن ریورز کا پانی ادھر سے آتا ہے, تو سال کے ختم ہونے پہ اگر میرے پاس 120 آیا ہے تو سادہ جو ہے وہ انداز سے کوئی یہ کہہ سکتا ہو شاید کہ جی آپ کو آپ کے حصے کا پانی پورا مل گیا ہے. لیکن اگر آپ نے میرے سے یہ سوال پوچھنا ہے تو میں آپ کو اس کی ڈیٹیل میں ایگزامینیشن کر کے بتاؤں گا کہ پورے سال کے 365 دنوں میں جتنا آنا تھا وہ اتنا آیا اور پھر اس کا کل مجموعہ 120 ہوا, تب میں کہوں گا کہ حصے کا آیا. تو ابھی تک ہمارے پاس نیشنل پیٹرن کے اندر پانی اس وقت چل رہا ہے جب میں آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں چناب, جہلم اور انڈس کے اوپر. لیکن 24 اپریل 2025 کے بعد انڈیا نے 3 ایپیسوڈز ایسی کی ہیں جن کو ہم نے ٹیک اپ کیا ہے, 2 دفعہ مئی میں اور 1 دفعہ یہ دسمبر کے مہینے میں, جس میں پانی کو ایک دفعہ اپنے معمول سے بڑھا کے اور پھر اس کے بعد چند گھنٹوں سے لے کے چند دنوں تک اس پانی کے اندر کمی جو ہے وہ ہم نے آبزرو کی. سید محمد مہر علی شاہ صاحب ہمیں وقت دینے اور بڑے تفصیل کے ساتھ انڈیا کی آبی جارحیت کے بارے میں سمجھانے پہ بہت شکریہ.